تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ عہد قدیم کے بڑے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے، اور آج ہم یرمیہ کی کتاب کے 32ویں اور 33ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ قسط میں، خاص کر 31ویں باب میں، ہم نے ایک نئے عہد کے بارے میں بات کی۔ نیا عہد وہ ہے جو خداوند زمین کے لوگوں کے ساتھ باندھے گا، جو مستقبل میں توبہ کر کے اس کے پاس لوٹ آئیں گے، اور یہ عہد زمین پر ہے۔ کلیسیا ہوتے ہوئے ہم اس عہد میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم اس کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ عزیزو، مسیح نے صلیب پر اپنے خون سے اس عہد کی بنیاد رکھی۔ آج کی قسط میں ہم 32ویں باب کا مطالعہ کریں گے، اور ہم ایک عجیب واقعے پر ٹھہریں گے۔ یرمیہ نے یروشلم کی تباہی کی منادی کی، پر اس نے یروشلم میں ایک کھیت خریدا، کیوں؟ اور اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم 32ویں اور 33ویں باب کے مرکزی موضوع کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ آج کا مطالعے کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ یرمیہ قید میں ہے، اور خداوند نے اس سے ایک عجیب کام کہا کہ انوت میں ایک قلعہ زمین خرید لے، اور یرمیہ نے خداوند سے بحث نہیں کی اور اس کے حکم کو مانا۔ اور اس باب میں ہم خداوند کے اس کام کے روحانی اور اخلاقی معنی کو سمجھیں گے۔ 33ویں باب میں ایک وعدہ ہے کہ خداوند ان لوگوں کو بحال کر کے برکت بخشے گا، اور یہ سب 31ویں باب کے خیال سے منسلک ہے۔ خداوند ان لوگوں سے یہ نیا عہد اس وقت باندھے گا جب ان کی بدکاری بخش دی جائے گی۔ ان کی بدکاری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہوں کو یاد نہ کروں گا۔ یعنی اس کھیت کو خریدنے کی اہمیت یہی ہے کہ ایک دن خداوند اپنا وعدہ پورا کرے گا اور وہ لوگ اس ملک میں واپس آئیں گے۔ یقیناً۔ ابھی میں 32ویں باب کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ جی۔ 32واں باب وہ کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کے 10ویں برس میں، جو نبوکت نظر کا 18واں برس تھا، خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا۔ اس وقت شاہ بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی، اور یرمیہ نبی شاہ یہودا کے گھر میں قید خانہ کے صحن میں بند تھا، کیونکہ شاہ یہودا صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور شاہ یہودا صدقیہ کسدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا، بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا، اور اس سے روبرو باتیں کرے گا، اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی، اور صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا، اور جب تک میں اسے یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہر چند تم کسدیوں کے ساتھ جنگ کرو گے، پر کامیاب نہ ہوگے۔ تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، دیکھ، تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنم ایل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے چچا کے بیٹے حنم ایل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقے میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے، اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے۔ تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ میں 2 الفاظ کی وضاحت چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ اس زمین کے خریدنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ واپس آئیں گے۔ میں چھڑانے اور خریدنے کے الفاظ کی وضاحت چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں اس کا حکم کہاں ملا ہے، اور چھڑانے اور خریدنے سے کیا مراد ہے؟ احبار کے 25ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت بیچے تو اس کا قریبی رشتہ دار اس کو چھڑائے اور خرید لے، اور پھر اس سب کا وقت کچھ عجیب ہے۔ احبار کے 25ویں باب کے مطابق جب وہ لوگ اس ملک میں تھے تو ایسا ہی تھا، لیکن اب یرمیہ تو قید میں تھا، اور کسدیوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا، لیکن صدقیہ بادشاہ کا 10واں سال تھا، یعنی کہ اس کا صرف ایک ہی سال رہ گیا تھا، اور شاہ بابل آخذ اس ملک پر قابض ہونے کو تھا۔ تو پھر اس کھیت کا کیا فائدہ؟
پر یرمیہ نے خداوند پر اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور یہ زمین اس کے مالک کے پاس واپس آئی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے بہت پہلے ہی یہ ابراہیم سے کہا تھا اور اس نے اس بات پر یقین رکھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب یوسف مرنے کو تھا تو اس نے اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا، یہ تمہارا ملک نہیں، تم اس ملک میں جاؤ گے جو خداوند نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور یہاں بابلی اسیری سے پہلے یرمیہ نبی نے خداوند پر ایمان رکھا کہ وہ اپنے لوگوں کو واپس لائے گا، اور اسی لیے اس نے وہ کھیت خریدا جبکہ وہ خود قید میں تھا اور شاہ بابل کے اس ملک پر قابض ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ بھائی یوسف، یہ بہت ہی عجیب اور غیر منطقی بات ہے کہ اس زمین پر قبضہ ہو جائے گا، تو بھی یرمیہ نے وہ زمین خرید لی۔ صحیح۔ پر میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جو 8ویں آیت میں مرقوم ہے، تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے۔ جب اسے یقین تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے تو اس نے ایمان رکھا۔ بھائی یوسف، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ دیکھیں، خوبصورت بات یہ ہے کہ یرمیہ نے خدا کی آواز سنی، پر اس کے چاچا کا بیٹا آیا اور وہی الفاظ کہے جو اسے خدا نے کہے تھے۔ تب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے اپنے خیالات نہیں جو اس کے قید میں رہنے سے اسے آئے تھے، یہ خدا کا کلام ہے، اور لکھا ہے کہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے تو ہمیں فوراً یقین ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور ہم فوراً اس کے مطابق کریں۔ جب تک ہم یہی سوچتے رہیں تو جھجک رہتی ہے کہ کیا یہ واقعی خدا کا کلام ہے، پر جب ہم یہ واقعی جان لیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً خدا کے کلام کی تابعداری کریں۔ بے شک یہ تھوڑا عجیب لگے، لیکن میں کہوں گا کہ ایمان سے جی۔ کیے کام دیکھنے میں عجیب ہی لگتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، کھیت کو خریدنے کے بعد 14ویں آیت میں 2 طرح کے کاغذات ہیں، قبالہ جو سربہ مہر ہے اور جو کھلا ہے، دونوں مٹی کے برتن میں رکھے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور پاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ یہ یرمیہ کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ بالکل۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں خدا کے وعدوں اور اس کی وفاداری کے بارے میں کہوں گا۔ جی، یرمیہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اسیری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ بابل کی اسیری سے واپس بھی لوٹیں گے، اور یہ صرف تنبیہ کے لیے ہوا، اور یہ سب کچھ وقتی اور عارضی ہے۔ وہ واپس آئیں گے۔ خدا کا کلام سچا ہے اور خداوند وفادار ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور 70 برس بعد جس طرح یرمیہ نے اپنی نبوت میں لکھا، وہ لوگ 70 برس کے بعد بابل کی اسیری سے لوٹ آئے۔ آج بھی ہم اسی طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہوسیہ نبی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک اسیری میں رہیں گے، 70 برس نہیں بلکہ 2000 سال، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے اور خداوند کی اس مہربانی کے طالب ہوں گے۔ یعنی کہ میں کہوں گا کہ خداوند نے شروع میں ہی یہ وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کرنا تھا، اور خداوند نے وقتی طور پر لوگوں کو رد کیا اور اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہوا۔ پر میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز حتمی نہیں، کیونکہ خدا سچ اور برحق اور وفادار ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اگر ہم 16ویں آیت سے 25ویں آیت پڑھیں تو ہم یرمیہ کی دعا کے متعلق جانیں گے۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ باروک بن نیرا کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، اے خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواج ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیرے زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ بھائی یوسف، خدا کی صفات ہیں۔ خدا شفقت کرتا ہے، وہ قادر اور عظیم ہے، اور خدا بھلائی کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ خدا کے رویے میں اس کی صفات کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ ان آیات میں خدا کی شاندار صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ پاک و راست ہے اور انصاف کرنے والا ہے، اور اس کتاب کا یہی موضوع ہے۔ اور یرمیہ نبی نے بھی بہت بار لوگوں کو تنبیہ کی اور
کہا کہ خدا ان کے گناہوں کے بدلے ان کی عدالت کرے گا، پر انہوں نے نہ سنا۔ یرمیہ نے خدا کی وفاداری کا تذکرہ کیا۔ سلیمان کے الفاظوں کو یاد کریں۔ ہیکل کے افتتاح پر اس نے دعا کی کہ تیرے لوگوں نے جنہوں نے گناہ کیا اور تو نے ان کو دنیا میں پراگندہ کر دیا، جب وہ پورے دل سے توبہ کریں گے تو ان کو بحال کرے گا۔ تو کیا وہ پوری دنیا میں تتر بتر ہوئے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ تیرے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ خدا کی وفاداری ہے۔ جب لوگ توبہ کر کے اس کے پاس لوٹ آئیں تو خدا ان کو معاف کر کے بحال کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ الیشا نبی نے فرمایا کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی۔ پر ابراہیم یہ جانتا تھا کہ جو چیزیں نہیں ہیں خدا ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں، اور یہ سچ ہے۔ لکھا ہے باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ 19ویں آیت، ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے عمل کے پھل کے مطابق اجر دے گا۔ میں ان کے معنی جاننا چاہتا ہوں۔ ان کے 2 آیات پڑھنے سے واضح ہوا کہ ان میں تضاد ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ تضاد ہے یا ان میں مطابقت ہے؟ یہ ظاہری تضاد ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ یقیناً شریعت سے یعنی کہ خروج کے 20ویں باب سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میرے حکم مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ ہر ایک آیت کا سیاق و سباق مختلف ہے۔ مثلاً جب اس نے 18ویں آیت میں کہا باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ، یعنی کہ ان کے درمیان بدکاری ہے، باپ دادا نے بدکاری کی پر اولاد نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ خدا باپ دادا کی بدکاری کے گناہوں کا بدلہ دیتا ہے، اور اگر وہ اولاد توبہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ لیکن جب انہوں نے باپ دادا کے گناہوں کی توبہ کی تو اس نے انہیں ذمہ دار نہ ٹھہرایا، وہ اس کو اس کے اعمال کے مطابق اور اس کی روش کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ 18ویں آیت میں باپ دادا نے گناہ کیا اور اپنی نسلوں کو بھی یہی راہ بتائی، اور انہوں نے توبہ نہ کی، یعنی ان کی اولاد نے وہی گناہ کیے جو باپ دادا نے کیے تھے اور توبہ نہ کی۔ جب خدا ان کو سزا دے تو یہ ناانصافی نہیں، خدا ان کی اولاد کی بدکاری کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی مانند بدکاری کی۔ صحیح۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور 26ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند نے یرمیہ کی دعا کا کیا جواب دیا؟ 26ویں آیت سے اس کے 2 جواب ہیں۔ اس نے بتایا کہ ان کی عدالت ہوگی، 28 تا 35 آیت، اور اس حصے کا یہی موضوع ہے۔ اس نے بتایا کہ آخر میں جب لوگ توبہ کریں گے تو برکت پائیں گے، اور اس کا حوالہ 36ویں آیت سے باب کے آخر تک ہے۔ سو خدا کے جواب کے 2 پہلو ہیں۔ لوگوں کے توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں ان کی فوری عدالت ہوگی، اور مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان لوگوں پر برکت نازل ہوگی، اور یہ بڑی مصیبت میں سے گزر کر توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 33ویں باب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس کو واپسی کے وعدے کا عنوان دیا۔ خدا اپنے لوگوں کو واپس لائے گا۔ میں 2 الفاظ کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ 6 آیت میں مرقوم ہے، دیکھ میں اسے صحت اور تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا۔ خدا واپس آنے والے ان لوگوں سے کیا سلوک کرے گا؟ کیا یہ اسیری سے اس تاریخی واپسی کے متعلق ہے یا اس کا انوبوتی پہلو ہے جس کی تکمیل مستقبل میں ہوگی؟ جی، خدا کا سلوک، میں کہوں گا کہ بے شک لوگوں کی حالت کا کوئی حل نہیں، اور یہ سایہ کے پہلے باب سے ہم ان کے حال سے واقف ہوئے کہ سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو کہ نہ دھوئے گئے، نہ باندھے گئے اور نہ تیل سے نرم کیے گئے، یعنی کہ وہ لا علاج ہیں، اور عیسائی کے 53ویں باب میں مسیح کا ظہور ہوا۔ یہاں لکھا ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہماری جگہ مسیح مصلوب ہوا اور اس کے
वसीले से पहले हम और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद सारी दुनिया बरकत पाती है। वो कौम दोबारा बरकत पाएगी, और हमने यहाँ वापसी और बहाली और बरकत के बारे में पढ़ा। ये सब बाबल की असीरी के लौटने के दिन पर नहीं हुआ, पर मुस्तकबिल में होगा। बाब के आखिर में वो बहुत वाज़े तौर पर बयान हुआ है कि देखो, वो दिन आते हैं जब खुदाम फरमाता है, वो नेक बात जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूंगा। और फिर खुदावन ने वादा किया कि वो लावियों को या दाऊद को या याकूब की नस्ल को ना भूलेगा। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि उसने बनी इसराइल से नहीं कहा ताकि कोई उसको यूं ना कहे कि दरअसल कलीसिया ही बनी इसराइल है। यकीनन ऐसा नहीं है। यहाँ उसने याकूब कहा और फिर आखिरी आयत में दोबारा कहा कि मुस्तकबिल में ये कौम बरकत पाएगी जब वो मुसीबत के दौर से गुजर कर तौबा करेगी, तो उनके लिए बरकत होगी। और यकीनन तौबा से बरकत मिलती है। यकीनन ये मुस्तकबिल में पूरे होने वाली नबूवत है। इसका सबूत 7वीं आयत में मिलता है। और मैं यहूदा और इसराइल को असीरी से वापस लाऊंगा और उनको पहले की तरह बनाऊंगा। बाबुल की असीरी से सिर्फ यहूदा वापस आया, लेकिन अब इसराइल के 10 कबीले कहाँ हैं? वो अब नहीं रहे, पर मुस्तकबिल में नबूवती तौर पर उन 12 कबीलों की वापसी होगी। 24वीं आयत में भी यही हाल मौजूद है और लिखा है कि क्या तू नहीं देखता कि ये लोग क्या कहते हैं? जिन 2 घरानों को खुदा ने चुना उनको उसने रद्द कर दिया। और कुछ लोग हैं जो उसको यहूदा और इसराइल के 2 घराने कहते हैं, क्योंकि ये दोनों गिरोह बन गए थे, यहूदा और इसराइल। और आपने कहा कि हतमी बहाली सिर्फ यहूदा की नहीं है, और हम मुकाशफा की किताब के 7वें बाब से ये समझ सकते हैं। 144,000 यानी कि इसराइल के हर एक कबीले में से 12,000 लोग। इस बाब में बयानो वाकयात अब तक नहीं हुए। ये नबूवत मुस्तकबिल में पूरी होगी। इसका ताल्लुक बाबुल की असीरी से वापस आने से नहीं है। भाई यूसुफ फिर 14वीं आयत में लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदाउन फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूंगा। जी, इसराइल और यहूदा, फिर से इसराइल और यहूदा, ठीक है। उन्हीं अयाम में और उसी वक्त में दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा, और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। उन दिनों में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा, और खुदावन हमारी सदाकत उसका नाम होगा। यहाँ बात करते हैं कि उन दिनों में ये कब हैं, ये दिन कब आएंगे, सदाकत की शाख कौन है? जी, इन दोनों पर कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद बड़ी मुसीबत आएगी, और यहाँ पर जिन दिनों का जिक्र हुआ है वो बड़ी मुसीबत के बाद आएंगे। खुदावंद सारी दुनिया पर बादशाही करेगा, और खुदावंद इस दुनिया में आया और दुनिया ने उससे अदावत रखी, उसको मसलूब किया, पर वो फिर आकर बादशाही करेगा। और उसने सदाकत की शाख का जिक्र करते हुए मसीह का नाम कहा। ये मसीह के नामों में से एक है, और वो बादशाह है, ना दाऊद और ना ही दाऊद की नस्ल, बल्कि खसूसन मसीह जो कि जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था, पर साथ ही साथ वो खुदा का बेटा था। वो दाऊद की नस्ल से पैदा तो हुआ, लेकिन वो फिर भी खुदा का बेटा था। और पुराने अहदनामे में हम एक से ज्यादा मर्तबा शाख के बारे में पढ़ते हैं और उसकी बादशाही का भी पढ़ते हैं, और मत्ती की अंजील में इसका वाज़े जिक्र मौजूद है। और जिक्रिया के 3 बाब में लिखा है कि मेरा बंदा यानी कि शाख, और मैं कहूंगा कि इससे हमें मरकज की अंजील याद आती है। जिक्रिया 6 में लिखा है वो शख्स जिसका नाम शाख है। फिर लुका की अंजील में भी इसका जिक्र हुआ, और फिर ईसाया में खुदाम की शाख का तस्करा हमें यूहन्ना की अंजील याद दिलाता है। मसीह शाख है, और मत्ती के 2 बाब की आखिरी आयत के मुताबिक मसीह को नासरी कहते हैं, यानी कि मसीह शाख है, क्योंकि लफ्ज नासरी के मानी शाख हैं, और मसीह की जिंदगी शाख है, और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा, और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। इससे क्या मुराद है? खुदावंद हमारी सदाकत है। हम इस नाम पर आपकी राय चाहते हैं, खासकर ये यरूशलेम से मुंसलिक है। दर हकीकत इस नाम के खूबसूरत और गहरे मानी हैं,
اور جب ہم یرمیہ کے 23ویں باب کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مند اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، یہ مسیح ہے۔ اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ ایک ہی نام۔ خداوند ہماری صداقت، اور وہی ایک نام ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں کہ مسیح اور یروشلم کے ایک جیسے نام ہیں؟ نہیں، کیونکہ یسایا کے 62ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح اور یروشلم کے درمیان دولہا اور دلہن کا رشتہ ہوگا، اور میں کہوں گا کہ ہمیشہ بیوی اپنے شوہر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ شہر خداوند ہماری صداقت کہلائے گا، اور میں کہوں گا کہ اس میں ہمارے لیے روحانی تعلیم ہے کہ کوئی بھی اپنی راست بازی کی بنیاد پر مسیح کی بادشاہی یا پھر ابدی جلال میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پولس رسول نے فرمایا کہ شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھے، ہم شریعت کے مطابق چلتے رہیں تاکہ خداوند کو پسند آئیں، یعنی سب احکام مانیں۔ فلپیوں 3 میں لکھا ہے کہ نہ اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ سب نے اسی سے نجات پائی، اور یروشلم بھی مستقبل میں خداوند ہماری صداقت کہلائے گا۔ اور یروشلم اور خداوند کا نام ایک جیسا ہوگا، ان کا ایک ہی نام ہوگا، خداوند ہماری صداقت۔ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں یہ ہوگا جب وہ صداقت اور سلامتی سے دنیا پر سلطنت کرے گا۔ بالکل۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آمین۔ آپ تیار ہیں؟ جی، آج 32ویں باب کے مطالعے میں ہم نے سیکھا کہ یرمیہ نے انتوت میں ایک کھیت خریدا، حالانکہ اس زمین پر قبضہ ہو جانا تھا۔ یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا لوگوں کو واپس لائے گا اور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ اسیر ہوں گے، پر خدا پھر سے ان کو اس زمین کا مالک بنائے گا۔ جی، وہ لوگوں کو ان کے ملک میں واپس لے آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 33ویں باب میں لوگوں کے لوٹنے کا بیان ہے۔ کیا یہ واپس آنا بابل کی اسیری سے واپسی ہے، یا اس میں مستقبل میں کسی اور حالت سے واپسی کا بیان ہے؟ جی، کیا کہیں گے؟ 33ویں باب میں ان کی واپسی بابل کی اسیری سے لوٹ آنے کو ظاہر نہیں کرتی، یہ مستقبل کا بیان ہے۔ یہودا اور اسرائیل کے 12 قبیلے واپس آئیں گے۔ یہودا اور اسرائیل، جبکہ بابل کی اسیری سے صرف یہودا کے لوگ واپس آئے تھے۔ جی بھائی صحیح۔ یوسف، ٹھیک ہے۔ 23ویں باب میں صداقت کی شاخ کے متعلق لکھا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ صداقت کی شاخ کون ہے اور یہ الفاظ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ مسیح کی شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک سے زائد مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ صداقت کی شاخ کا تعلق مسیح کی بادشاہی سے ہے۔ متی کی انجیل میں بھی یہی لکھا ہے۔ مسیح بادشاہ ہے۔ مسیح بادشاہ ہے اپنے بندہ یعنی شاخ کو۔ مسیح کو بندہ کہا گیا ہے، اور مرکز کی انجیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ زکریا 3 باب میں یہ بندہ یعنی شاخ ہے، وہ کامل انسان ہے۔ لوکا کی کتاب میں اس کا بیان ہے۔ خداوند کی شاخ مسیح کو ظاہر کرتی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں بھی خدا کے بیٹے کو یوں بیان کیا ہے۔ شکریہ جی بھائی صحیح، یوسف، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ جی، اس کے بعد اس نے بتایا کہ یروشلم کا اس شاخ سے تعلق ہے جو خداوند ہماری صداقت کہلائے گی۔ یروشلم اس سے کیسے منسلک ہے، اس کو بیان کیجیے۔ 23ویں باب میں یہ الفاظ اہم ہیں، خداوند ہماری صداقت۔ یہی الفاظ مسیح یعنی مسیحا کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ یروشلم کے لیے استعمال ہوئے، اس سے خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ظاہر ہوتا ہے۔ جی، 23ویں باب میں خداوند کا نام وہی ہے جو اس شہر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف۔ بیوی اور شوہر کا ایک ہی نام یہاں ان ہوتا کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں ان کا ایک ہی نام ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں یروشلم اور خداوند کے درمیان کامل صلح ہوگی۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا آپ بھائی کو یوسف، برکت آپ کا دے۔ بھی شکریہ۔ شکریہ۔ خداوند کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔